ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان بکھرے ہوئے ہیں اور بدن گرد آلود ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے وہ قبول ہو۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، دعا کرتا ہے، مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام اور غذا حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہوگی؟ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ فرمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ سنو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ سنیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے۔ اللہ پاک برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹاتا ہے، بے شک خبیث یعنی ناپاک کو خبیث نہیں مٹاتا۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے۔ چوتھی حدیث مبارکہ بھی سن لیجیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے عیب والی چیز بیچی اور اس عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ اللہ پاک کی ناراضی میں ہے، یا یہ فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آگے سنیے، مکاشفۃ القلوب میں ہے آدمی کے پیٹ میں جب لقمہ حرام پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں یعنی پیٹ میں حرام لقمے کی موجودگی میں موت آ گئی تو داخل جہنم ہوگا۔ الامان والحفیظ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قیامت کے دن مال حلال جمع کرنے والے اور اسے حلال جگہ خرچ کرنے والے ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ حساب کے لیے کھڑے رہو، پھر اس سے ہر دانے، ہر ذرے اور ہر درہم کا حساب لیا جائے گا کہ اس نے اسے کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا۔ پھر فرمایا اے ابن آدم تو ایسی دنیا کا کیا کرے گا جس کے حلال کا حساب دینا پڑے گا اور حرام کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ الامان والحفیظ، حلال کا حساب دینا ہے اور حرام کمایا ہے تو اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا اگر کوئی شخص 10 درہم سے ایک کپڑا خریدے اور ان میں حرام کا 1 درہم بھی ہو تو اللہ پاک اس وقت تک اس کا کوئی عمل قبول نہ فرمائے گا۔ الامان والحفیظ، پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اس جگہ پر بابا بلے شاہ نے بڑا زبردست فرمایا تسی حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو تے نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تا سہی بلے نو اے کیتی جاندے ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہم ذرا غور کریں، ہم جو بھی کماتے ہیں آیا ہمارا حلال ہے یا حرام ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اور یہ دنیا کی جو محبت ہے، یہ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آدمی کے پاس 2 وادیاں پیسوں کی ہوں، درہم و دینار کی ہوں، مال کی ہوں، فرمایا تیسری کی تمنا پھر بھی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ 2 وادیاں ہیں مال کی،
تیسری کی تمنا کر رہا ہے۔ پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پیٹ کو تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ الامان والحفیظ، خدارا اپنی آخرت کی تیاری کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبر میں اور آخرت میں حساب دینا پڑے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یقین جانیے قبر کے عذابات بہت سخت۔ آج اگر صرف ہم اپنے بند کمرے میں لائٹ چلی جائے تو ڈر جاتے ہیں، اس قبر کے اندر جہاں کیڑے ہوں گے، جہاں موذی جانور ہوں گے، جہاں سانپ بچھو ہوں گے، پیارے اور محترم اسلامی، وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ کسی اللہ والے نے کیا خوب فرمایا ہے کہ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار کہ مجھ میں ہیں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن وحشت ہوگی تجھ کو بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا ہنر تیرا فن عہدہ تیرا کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دولت دنیا سے تو جان چھڑا، بس نبی کے عشق سے دل کو معمور کر۔ اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے، رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔